بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثال میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک باندی کو لایا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس باندی سے دو سوال پوچھے۔ پہلا سوال کیا؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ قالت فی السماء، اور بعض حدیث میں یہ آیا ہے کہ اس نے آسمانوں کی طرف اشارہ کیا، آسمانوں کی طرف اشارہ کیا کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی آسمانوں پر ہے، بلندیوں پر ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس سے دوسرا سوال کیا کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، اعتقہ، اسے آزاد کر دو، یہ تو مومنہ ہے۔ اب پیارے پیغمبر نے علیہ السلام نے اس بچی کے ایمان کی خود گواہی دی کہ یہ بچی مومنہ ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اللہ کے پیغمبر کے سامنے یہ جواب دیا، اور اللہ کے پیغمبر نے اس کے جواب کو سنا اور اس کے جواب کے متعلق کچھ نہ کہا مگر یہی کہا کہ یہ مومنہ ہے۔ جب آپ نے اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، اس نے کیا جواب دیا؟ اللہ اوپر ہے، آسمانوں پر ہے۔ آسمان کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ اللہ آسمانوں پر ہے۔ پھر آپ نے اس سے اپنے بارے میں پوچھا کہ میں کون ہوں، تو اس نے عرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، یہ حدیث ہمارے سامنے اللہ کے پیغمبر کا منہج، اللہ کے پیغمبر کا عقیدہ بیان کر رہی ہے کہ پیارے پیغمبر کا یہ عقیدہ ہے کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی آسمانوں پر ہے، کیونکہ رب نے خود خبر دی ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اب رب خود اپنے بارے میں فرما رہا ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، اور اللہ جل وعلا اپنے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا، سچی بات کہنے والا ہے۔ تقدس و تعالی قرآن کریم کے اندر تمام آیات جو استواء علی العرش پر دلالت کرتی ہیں، ان میں یہی بیان آیا ہے کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی اپنے عرش پر مستوی ہے جل وعلا۔ یہ آیات دلالت کرتی ہیں، اور پیارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بچی سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، تو اس نے جواب دیا کہ اللہ اوپر ہے، آسمانوں پر ہے۔ نبی علیہ السلام نے قرآنی عقیدے کے مطابق، اپنے منہج کے مطابق اس کے ایمان کی، اس کے مومنہ ہونے کی گواہی دی، اور صحابی کو حکم دیا اسے آزاد کر دو، یہ تو مومنہ ہے۔ امام ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس بات کو امام ذہبی نے اپنی کتاب العلوم میں ذکر کیا ہے کہ جو شخص اس بات پر انکار کرے کہ کسی سے یہ پوچھنا کہ اللہ کہاں ہے، گویا اس نے پیارے پیغمبر پر انکار کیا۔ جو شخص اس بات پر انکار کرے کہ کسی کے ایمان کو پرکھنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے اس سے یہ پوچھنا کہ اللہ کہاں ہے، فرمایا کہ اس نے پیارے پیغمبر پر انکار کیا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے اس بچی کے ایمان کو پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، تو اس نے جواب دیا کہ اللہ آسمانوں پر ہے، اللہ جل وعلا آسمانوں پر ہے۔ خود نبی علیہ السلام نے اس کے ایمان کی گواہی دی اور خاموشی اختیار کی۔ تمام صحابہ نے جنہوں نے اس بات کو سنا، کسی نے اس بارے میں کوئی تعویل پیش نہیں کی، کوئی عقلی بات نہیں کہی۔ پیارے پیغمبر نے جو بیان کیا اس پر ایمان رکھا، اور اسی طرح اس بات کو امت تک پہنچا دیا۔ لیکن آج کل ہم اپنا عقیدہ، اپنا منہج اس معاملے میں چیک کر لیجئے، لوگوں سے پوچھئے کہ اللہ کہاں ہے، لوگ یہ تک نہیں جانتے کہ رب کہاں ہے، جس رب کی وہ عبادت کر رہے ہیں وہ رب ہے کہاں۔
ایک مرتبہ ہمارا درس تھا کسی مسجد میں، درس ختم ہونے پر ایک ساتھی میرے پاس تشریف لائے، کہنے لگے میری 50 سال تقریباً عمر ہو چکی ہے، آج مجھے پتا چلا ہے کہ اللہ جل وعلا آسمانوں پر ہے، اپنی عرش پر مستوی ہے جل وعلا تقدس و تعالی، آج مجھے پتا چلا ہے کہ ہمارا رب جل وعلا عرش پر ہے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، یہ عقیدہ لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے اذہان میں پیوست ہو چکا ہے۔ لوگ یہی بدعقیدگی رکھتے ہیں کہ اللہ جل وعلا ہر جگہ موجود ہے، ہر شے میں اللہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کل ایک اور مفکر اسلام شیخ الاسلام اٹھا ہے، وہ کہہ رہا ہے نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے۔ اس نے رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی ذات اقدس کی نفی کر ڈالی ہے کہ اللہ کہیں بھی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے جل وعلا کہ رب عرش پر مستوی ہے تقدس و تعالی۔ قولہ جل وعلا ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا جل وعلا۔ تمام امت سلف کا اس بات پر ایمان تھا، کسی سے بھی اس کے خلاف ثابت نہیں ہے۔ قرآن دلالت کرتا ہے، احادیث دلالت کرتی ہیں، اجماع سلف دلالت کرتا ہے، عقل اور فطرت دلالت کرتی ہے کہ اللہ جل وعلا اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے تقدس و تعالی۔ حدیث معراج میں غور کر لیجئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام معراج کے لیے تشریف لے گئے، اللہ جل وعلا نے اپنے بندے پر وحی فرمائی، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ آپ علیہ السلام کو 50 نمازیں عطا کی گئی۔ آپ علیہ السلام جب 6 آسمان پر واپس آئے تو دوبارہ موسیٰ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا ماذا امرت، آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اور میری امت کو 50 نمازوں کا حکم ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے پیغمبر رب کے پاس واپس جائیے، فاسألہ التخفیف، اللہ سے تخفیف طلب کیجئے، اللہ جل وعلا سے تخفیف طلب کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے مشاورتاً جناب جبریل کی طرف دیکھا، انہوں نے بھی جناب موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کی کہ بات صحیح ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لَقَدْ عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، میں اس سے پہلے بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، امت نہیں استطاعت رکھے گی 50 نمازیں ادا کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام واپس جاتے ہیں، تخفیف ہوتی ہے، 40 ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ جاتی ہیں۔ موسیٰ پھر کہتے جائیے اللہ سے تخفیف طلب کیجئے۔ پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، باقی 5 رہ گئی ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ حدیث اس چیز پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ جل وعلا آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسے اس کی عظمت، شان، کبریائی، جلالت کے لائق ہے۔ ہم اس کیفیت کو نہیں جانتے، کیفیت جو ہے وہ مجہول ہے، لیکن عرش پر مستوی ہے، معنی معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے۔ ایمان لانا واجب ہے، اس تعلق سے سوال کرنا یعنی کیف کے بارے میں یہ بدعت ہے۔ جیسے کہ امام دار الحجرہ مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ نے اس سائل کو کہا جس نے آپ سے پوچھا کہ رحمان کس طرح عرش پر مستوی ہے، امام مالک یہ بات سن کر اللہ جل وعلا کے بارے میں پسینے سے بھیگ گئے۔ یہ سلف کے دل میں اللہ جل وعلا کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی جلالت اور اللہ جل وعلا کا مقام کہ انہوں نے جب ایسی بات رب ذوالجلال کے متعلق سنی جو رب ذوالجلال
جلال تقدس و تعالی کی شان شایان نہیں ہے اور دین کے اندر ایک نئی بات کوئی کہہ رہا ہے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ پسینے سے بھیگ گئے۔ اسی لیے میرے بھائیو اللہ جل وعلا نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں علماء ہیں۔ دیکھیے امام مالک نے مجرد یہ بات سنی کہ اس نے کیف کے بارے میں سوال کیا، امام مالک نے اپنا سر جھکا لیا، پسینے سے بھیگ گئے اور سر اٹھایا اور اس سے کہا کہ کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، کیونکہ ایسا سوال نہ اللہ کے رسول سے ابو بکر نے کیا، نہ عمر نے کیا، نہ عثمان نے کیا، نہ علی نے کیا، نہ طلحہ نے کیا، نہ عبیدہ ابن جراح نے کیا، کسی نے یہ سوال تم سے پہلے نہیں کیا، نہ دیگر علماء تابعین میں سے کسی نے یہ سوال کیا، کسی نے یہ بات صحابہ سے نہیں پوچھی، تو نے یہ بات کہاں سے پوچھ لی؟ کہاں تیرے دماغ میں شیطان نے یہ گندی بات ڈال دی؟ چنانچہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ تو نے ایسی بات کہی ہے جو تیری بات بدعت پر مبنی ہے، کیونکہ تجھ سے پہلے ایسا سوال کسی نے نہیں کیا۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو ہماری مجلس سے نکال دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسے اس کی عظمت شان کبریائی جلالت کے لائق ہے